خود سے کمزور شخص کی غلطیوں کو معاف کرنے کے بارے میں اسلام کتنی بہترین تعلیم دیتا ہے، اس بات کو اس مختصر سے واقعے سے سمجھیں اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کمزور انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے گھر کے افراد میں سے کوئی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کوئی پڑوسی یا کوئی غریب رشتہ دار ہو سکتا ہے، یا کوئی آپ کا نوکر ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کام تو لیں لیکن اس کی سیلری روک لیں، اور وہ کمزور ہے، مجبور ہے، کہیں جا نہیں سکتا اور اپنی سیلری کے لیے وہ آپ کے پاس رکا رہے گا، لیکن آپ اس طرح سے ظلم کر کے اسے پریشان کرتے ہیں اس لیے کہ آپ طاقتور ہیں، وہ کمزور ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار میں اپنے غلام کو مار رہا تھا اور پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، یاد رکھو کہ جتنی طاقت تم اس غلام پر رکھتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ تم پہ قدرت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس وقت مارنا چھوڑ دیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اسے اسی وقت آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو اللہ تو ضرور تمہیں جہنم کی آگ چھوتی۔ یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں بیان ہے، ہماری یہ حالت ہے، ہم جو اتنے سارے گناہ کرتے ہیں، اتنی ساری خطائیں کرتے ہیں، اس کے باوجود کسی اور سے غلطی ہو جائے ہم کسی صورت اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ چاہے ہمارا چھوٹا بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا جو عزیز ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، یا ہمارے گھر کی خواتین ہوں، کہ ہم جو ہے وہ خاص طور پر بہت سارے لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بہت ساری جو ہے وہ خواتین اگرچہ شوہر پر ظلم تو نہیں کر سکتی، اس کو مار نہیں سکتی، لیکن ان کا ظلم کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ وہ شوہر کے سر پہ ہتھوڑا تو نہیں مار سکتی، لیکن وہ زبان سے اسے اتنا زیادہ زخم پہنچاتی ہیں، اتنی زیادہ تکلیف اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں جتنی ہتھوڑے سے جو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ہر ایک بات کو پکڑ لیں گی اور اسے بار بار بیان کریں گی کہ آپ سے تو یہ نہیں ہو سکتا، آپ تو کسی کام کے نہیں ہیں، فلاں شخص کو دیکھیں وہ کہاں تک پہنچ گیا اور آپ ابھی تک یہیں پہ بیٹھے ہیں، آپ سے تو جو گدھے سے بہتر ہیں، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر جملے بولے جاتے ہیں جو انسان چپ ہو کے بہت سارے لوگ مرد سنتے رہتے ہیں، بولتے کچھ نہیں ہے لیکن ان کے مردوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ ان کا کام بس بولنا ہے اور ان کی زبان کو کوئی بند نہیں کر سکتا الا یہ کہ ان پر جب موت طاری ہو جائے۔ تو اس لیے بہت ساری عورتیں مرد پر ظلم تو نہیں کر سکتی، وہ اس طریقے سے ان کو پریشان کرتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آس پاس رہنے والوں کو سکون پہنچائیں۔ آپ کی طرف سے جب سکون پہنچے گا تو امید ہے کہ آپ کو بھی سکون ملے گا۔ اور اس حدیث پاک پر غور کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کمزور پر طاقت رکھتے ہو کہ تم اسے تکلیف پہنچا سکتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی تم پر طاقت رکھتا ہے، اور اگر تم اسے معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو جو ان میں سے کمزور ہیں، کہ جن پر جو ہمارے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، جو ہمارے سامنے بول نہیں پاتے، اور ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی بولتی بند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بولتی بند کرنے کا جو آپ کا عمل ہے، کہیں آپ کو یہ نقصان نہ پہنچائے، کہیں آپ کو یہ جو ہے وہ برباد نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔